بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزیز و دوستو، بزرگو، آج ہم نے اپنے جو لباس ہے اس کے متعلق آپ کو بتانا ہے کہ اسلامی حوالے سے لباس کس طرح پہننا چاہیے، مطلب اس کا ڈیزائن کس طرح ہو یا طریقہ کار کیا ہو، وہ آپ کو انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ ابھی میں انشاءاللہ غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جیسے ہی واپس آتے ہیں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ سے ایک ایک چیز شیئر کریں گے کہ قمیض کس طرح ہو، شلوار کس طرح ہو، پگڑی کس طرح ہو، رومال کس طرح ہو، یا جو بھی مطلب سنت کے مطابق لباس کے لوازمات ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں۔ ہم لباس پہن چکے ہیں۔ یہ جو لباس ہے یہ سفید کپڑے، میرے پورے مرشد کی عادت مبارک ہے، آپ سفید لباس زیر تن فرماتے ہیں، تو ہم بھی انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں جس طرح کہ ان کی ادائیں ہم بھی ویسے ادائیں اپنائیں، تاکہ جس طرح اللہ پاک نے ان کو کرم بخشی کی ہے، انعام و اکرام سے نوازا ہے، تو ہم پہ بھی کرم ہو جائے۔ تو اس طرح کھلے کپڑے پہننے چاہیے سنت کے مطابق، کیونکہ جو ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں ان سے انسان کا جو جسمانی فگر ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ کافی معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ کھلے کپڑے پہننے چاہیے۔ اور یہ خاص بات بتانا چاہیں گے، یہ جو بین ہے نا جی قمیض کی، اس طرح کی بین اگر بن جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کالر سے بہتر ہے کہ بین بن جائے۔ دوسرا یہ جو قمیض کی جو یہ بازو ہیں یہ بھی کھلے ہیں، اس لیے تاکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آسانی سے ایسے ہم اس کو لپیٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں بنتا۔ لیکن اگر وہ آپ کے پاس بٹن یا ٹچ وغیرہ دوسرے سسٹم ہے تو وہ بھی آسانی سے اتر سکتے ہیں، کھل سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑے سے کھلے ہوں گے، بازو کھلے ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ باقی جس طرح آپ کو اچھا لگے آپ پہن سکتے ہیں، کوئی بھی کلر لباس کا کوئی بھی کلر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، سفید ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، کچھ بھی ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ہر کلر کا لباس زیب تن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ سفید جو ہے وہ پسندیدہ لباس ہے، خوبصورت لباس ہے، اس لیے میرے پیر و مرشد کا بھی یہی پسندیدہ ہے اور ہم بھی یہی پہن لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب یہ میں زلفیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تو چھوٹی سی ہیں، لیکن انشاءاللہ جب مزید بڑھ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ زلفوں کی حد کہاں تک ہے، بھئی سنت کے مطابق کہاں تک رکھنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ فرماتے حد با گوش اور حد با دوش، کہ حضور علیہ السلام کی جو زلف مبارک تھی، آپ جب ایسے ہی زلفوں کو رکھتے تو یہ کان کی جو یہ لو ہے، مطلب یہ جو نرم حصہ ہے یہاں تک حد ہوا کرتی تھی، لیکن جب آپ کنگھا مبارک فرماتے تو وہ کھل جاتے، گھنگرالے بال تھے تو کھل کے کندھوں تک آ جاتے۔ تو یہ دونوں سنتیں ہیں، اگر یہاں تک رکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور کندھوں تک رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا معمول جو ہے وہ کانوں کی لو تک ہے، مطلب یہ کانوں کی جو نرم حصہ ہے، نرم گوشت ہے، یہاں تک رکھ لیں تو یہ کافی ہے۔ دوسرا یہ ہے اگر آپ ٹینٹ کرائیں گے وہ بھی سنت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارک ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، ٹینٹ کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو آپ زلفیں رکھیں گے یا بال رکھیں گے تو اس میں یہ ہے آپ کی ایک سنت ادا کرنے کے ساتھ مزید 3 سے 4 سنتیں ادا کرنے کے فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کنگھا کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، اور درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، سینج جسے کہتے ہیں، وہ نکالتے ہیں تب بھی وہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح تیل لگاتے ہیں وہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح جب آپ وہ کٹنگ کراتے ہیں کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر، یہ بھی سنت ہے۔ مطلب ایک سنت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ 2-3 اور سنتیں ادا کرنے کی جو ہے وہ اللہ پاک آپ کو شرف عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے پاس ایک ٹوپی ہے اور اس کے اوپر ہم امامہ پہنیں گے۔ ٹوپی کوئی پہن سکتے ہیں، بغیر ٹوپی کے امامہ پہننا مناسب نہیں ہے۔ آپ ٹوپی کے ساتھ جو ہے وہ ٹوپی کے اوپر آپ پگڑی باندھیں گے تو یہ سنت طریقہ ہے۔ ٹوپی کسی طرح کی بھی ہو، نرم ہو، سخت ہو، کپڑے کی ہو یا اس طرح کی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب لگے، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو، اس میں کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمارے پاس پگڑی ہے جناب،
اس کی جو مقدار ہے، مطلب اس کی جو لمٹ ہے وہ یہ ہے کہ 4 میٹر، کم از کم 4 میٹر ہے، اور زیادہ سے زیادہ 4 سے اوپر بھی کر سکتے ہیں، 7-8 میٹر بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن انسان اپنی فزیک کے مطابق، اپنی جسامت کے مطابق بنا لے تو زیادہ خوبصورت بھی ہوتی ہے اور مناسب بھی ہوتی ہے، دھونے میں بھی آسانی ہے، پہننے اور سنبھالنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ پگڑی آپ جس طرح باندھ لیں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم باندھتے ہیں، مطلب ہمارے جو سلسلے میں باندھی جاتی ہے، ہمارے پیر و مرشد جس طرح باندھتے ہیں، ہم بھی انہی کو دیکھ کے اسی طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں باندھ کے ایک مرتبہ آپ کو چیک کراؤں گا۔ ویسے آپ جس انداز سے باندھ لیں گے، سنت ہے، وہی اللہ پاک کو جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلے تو جناب یہ تھوڑا سا ہم شیشے کا سہارا لیں گے تاکہ ہمیں رہنمائی ہو باندھنے کے لیے۔ آپ بھی شیشہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں۔ شیشے سے مراد وہ شیشہ نہیں ہے جو آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں استعمال کرتے ہیں، وہ شیشہ نہیں ہے۔ شیشے سے مراد آئینہ ہے۔ یہ جناب یہ کھلا ہے، اس طرح پگڑی کھلی ہے، اور اس کو جناب ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے آپ اس کو سنبھالنا شروع کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہترین طریقہ کار سے بن جائے گی۔ یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ بالکل برابر ہے۔ اچھا، اس کی جو یہ پگ کا لڑ ہے، اس کو شملہ کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے یہ ناف تک ہونی چاہیے، اس سے نیچے مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں تک ہونی چاہیے، اور اگر اس سے تھوڑی سی کم ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو تاکہ وہ ایسے لٹکتی نہ رہے اور اس میں کوئی معیوب نظر نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ جناب ناف تک ہو تو اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو باقی حصہ بچ گیا نا جی، اس کو ترا کہتے ہیں۔ یہ جو ترا ہے نا جی، اس کی کم سے کم مقدار 4 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ایک بالشت سے زیادہ بھی نہ ہو اور 4 انگلیوں سے کم نہ ہو۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو باقی بچ گیا اس کو مزید اندر ہی سنوار دیتے ہیں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے، باقی اللہ پاک ہم پہ کرم فرمائے۔ پگڑی آپ جس طرح سے باندھ لیں گے نا جی، سنت ہے، آپ کی سنت ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، آپ جس انداز سے باندھ لیں گے، پگڑی باندھنا، امامہ باندھنا سنت ہے۔ باقی یہ جو انداز ہے، مطلب درمیان سے اس طرح اگر مانگ نکل آئے تو خوبصورتی کے لیے اچھا ہے، اور میرے پیر و مرشد کی سنت ہے، میں تو ایسے کرتا ہوں۔ تو باقی آپ لوگوں کو جس طرح اچھا لگے، جس طرح مناسب لگے، آپ پگڑی باندھ سکتے ہیں۔ جیسے پٹھان باندھتے ہیں ویسے باندھ سکتے ہیں، جیسے بلوچ باندھتے ہیں ویسے باندھ سکتے ہیں، جیسے عام دیہاتی لوگ باندھ لیتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مقصود تو ہے سنت کی ادائیگی، وہ ہو گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد جناب یہ ہمارے پاس رومال ہے، یہ میرے پیر و مرشد جو ہے ہمیشہ استعمال فرماتے ہیں، وہ بھی سفید کلر کا۔ تو الحمدللہ میرے پاس بھی سفید ہے۔ اس کو ویسے تو ہم استعمال کرتے ہیں ایسے اپنے دائیں کاندھے پہ۔ اچھا، یہ ہمارے سفر میں، حضر میں، ہر وقت ہمارے استعمال میں رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہر وقت تو ٹاول ہوتا نہیں ہے، تولیہ ہوتا نہیں ہے، اس کے لیے یہ کہ ہمارا رومال ہمارے کام آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان سفر کر رہا ہے، اس میں گرد و غبار ہے یا کچھ ہے، تو یہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں تو یہ معاون ہے آپ کے ہر معاملے میں، آپ کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے معاملات میں رومال آپ کے پاس اگر ہوگا تو آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی، ٹھیک ہوگی جناب۔ یہ رومال آپ کے لباس کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جناب یہ جرابیں ہمارے پاس آ گئے ہیں، چونکہ موسم کے مطابق ہم پہن سکتے ہیں۔ اگر گرمی ہے تو پھر آپ نہ پہنیں،
سردیاں ہیں، اگر سردیوں میں بھی آپ کا من کرے تو پہن لیں، نہ پہننا چاہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ ضرور پہنیں، یہ لباس کا حصہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ویسے میرے پیر و مرشد جو ہے وہ کالے رنگ کی جو جرابیں ہیں وہ استعمال نہیں فرماتے. میں بھی کوشش کرتا ہوں، یہ تو براؤن ہے، کالے کلر کی استعمال نہ ہوگا ہم سے. اور ایک آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ہر بات میں حوالہ اپنے پیر و مرشد کا دیتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد الحمدللہ کبھی بھی سنت پاک کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اور کبھی بھی کوئی کام شریعت پاک کے خلاف نہیں کرتے. الحمدللہ ان کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سفر کرنا کچھ بھی ہے وہ سنت پاک کے عین مطابق ہے. کھانا پینا ہر چیز، جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ ہر عمل آپ کا سنت پاک کے مطابق ہے. اس لیے ہم اپنے پیر و مرشد کو فالو کرتے ہیں. ان کی ہر ادا جو ہے وہ سنت مصطفیٰ ہے الحمدللہ. تو یقیناً ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار تو نہیں کیا، ہمیں شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن چونکہ ہم جب اپنے پیر و مرشد کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یقیناً ہمارے پیر و مرشد جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ہر سنت پہ عمل پیرا ہیں الحمدللہ. شکر الحمدللہ. یہ جناب جب جراب پہنیں گے تو سب سے پہلے دائیں پاؤں میں پہن لیں گے جی. اسی طرح اگر آپ کے پاس موزے ہیں تو موزے بھی پہن سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. پھر دوسرے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب بائیں پاؤں میں پہن لیں گے. اب آپ مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہیں. اچھا جو شلوار ہے نا جی، کوشش کریں گے یہ اس کو ٹخنوں کے اوپر ہو تاکہ سنت کے مطابق آپ اپنے جو ہے وہ معاملات گزار سکیں. نماز میں تو آپ ویسے بھی اپنی شلوار کو اونچا رکھتے ہیں ٹخنوں سے، لیکن عام روٹین میں بھی کوشش کیا کریں سنت پاک کے مطابق یہی ہے کہ آپ کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. ویسے تو سلوانی ایسی چاہیے کہ جو ٹخنوں کے اوپر ہو، لیکن اگر درزی سی لیتا ہے یا آپ کے پیمائش کے مطابق وہ مکمل سلی جا چکی ہے یا لمبی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اوپر سے آپ سنوار سکتے ہیں، ٹخنوں کے اوپر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ جناب ہمارے پاس عطر ہے، کسی دوست نے ہمیں گفٹ کیا ہے رات، تقریباً اچھا ہی ہوگا الحمدللہ. جو گفٹ ہوتا ہے وہ تو ویسے اچھا ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹ کے لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کس طرح کا ہے. زبردست ہے ماشاءاللہ. یہ جناب لگا لیں گے. ڈائریکٹ عطر کا لگانے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ ڈائریکٹ کپڑوں پہ لگائیں گے تو اس کے ساتھ خوشبو تو جو آئے گی، لیکن آپ کے جو کپڑے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، اس پہ داغ لگ جائیں گے، اور داغ بھی ایسے جو اترنے کا نام نہیں لیتے. لیکن اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پہ ایسے لگا کے ان کو پھر ایسے یہ جناب رومال میں بھی لگا سکتے ہیں. اب آپ مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہیں جی جناب. یہ ہمارا لباس مکمل ہو گیا. اب ہم اگر باہر جانا چاہیں گے تو ہمارے پاس یہ شوز ہیں دیسی ٹائپ کے خود سے. تو ویسے آپ جو مرضی پہن لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کسی قسم کی کسی کی بھی حدیث پاک کی کتاب میں یا شرع میں یا کوئی ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کس کلر کی جوتا پہنیں، کب پہنیں، کس طرح پہنیں، چمڑے کا ہو، پلاسٹک کا ہو، وغیرہ وغیرہ، ریگزین کا ہو، اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. لیکن چونکہ اس زمانے میں چمڑے کے علاوہ کوئی دوسری چیز تھی نہیں، تو اگر وہ چمڑے کی آپ کو شوز مل جائیں تو سنت ہے الحمدللہ. لیکن ڈیزائن جو بھی ہو آج کل کے روٹین کے مطابق جو بھی آپ پہن لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کلر کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر بلیک نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے اپنے پیر و مرشد سے یا بزرگان دین سے سنتے ہیں جو بلیک کلر ہے اس لیے آپ اپنے پاؤں کے نیچے اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ جو ہے بیت اللہ شریف کا جو غلاف ہے وہ بھی کالا ہے. تو اس نسبت سے اس کالے کلر کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ پاک نے اس کو شرف بخشا ہے، وہ بیت اللہ شریف کا غلاف ہے. تو یہ تھی ہماری جناب آج کی جو نشست تھی، اس میں ہم نے آپ کو اپنے لباس کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کی جو ہمارے معاملات میں کوئی ہم نے آپ کو بتانے میں کوئی کسر کی ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ ہم سے مزید بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، جیسے ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں یا جو ہم زیب تن کرتے ہیں، یا ہمارے ہر معاملات میں سنت پاک کا جو ہے وہ عمل شامل حال رہے،
تو ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، آپ بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا، اللہ پاک کے محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ فی الحال اجازت، اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔